تو میرے عزیزو، ہم اس میں آزاد نہیں. ہم شادی میں بھی اس طرح آزاد نہیں کہ میں نے تمہیں پسند کیا، تم نے مجھے پسند کیا، چلو ہم کورٹ میں شادی کرتے ہیں. اس میں ہماری ایک تہذیب ہے. ہم اپنے والدین کی رائے لیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو عزت و احترام دیتے ہیں. وہ چاہے ہمارے ساتھ سختی کریں، نرمی کریں. لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اپنے ماں باپ کے سامنے اتنی آواز بھی نہ نکالو، جو چڑ کے یہ اف، جس کو اف ویسے کہتے ہیں، یہ نوخن ہے نا، اس کے نیچے ہلکی سی میل آ جائے اسے اف کہتے ہیں. ناقابل دید ہوتی ہے، ناقابل دید ہوتی ہے، صرف یوں دیکھو تو نظر آتی ہے. تو اف میں اشارہ ہے کہ اتنا ہلکے سے ہلکا دکھ بھی تیری طرف سے ماں باپ کو نہ پہنچے، اتنا ہلکے سے ہلکا دکھ. تو ہماری ایک خوبصورت زندگی ہے. میں ویسے ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے ضرور پوچھو اور ان کی رائے سے فیصلے کرو، چونکہ مسلط کر دینا یہ اولاد کی حق تلفی ہے. اور ماں باپ کو بیچ میں سے نکال کر کورٹ میرج پہنچ جانا، یہ اپنی زندگی تباہ کر دینے والی چیز ہے. کہ جسے ماں باپ کی دعائیں جس کو نہ ملیں وہ پنپتا نہیں ہے. ایسی شادیاں 99% ٹوٹ جاتی اور تباہی کا شکار ہو جاتی. تو اپنے ماں باپ کی عزت، احترام، رائے کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کے فیصلے کرنا، تو اس میں برکت ہوتی. کہ ماں باپ کی جو دعا ہے، خاص طور پہ جو ماں کی دعا ہے، اور میرے نبی نے ماں کا کیا مقام بتایا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. تو بھائی ہم اپنے عزیز رشتہ دار، والدین، ان سب کی عزت احترام، چونکہ ہمارے معاشرے میں جہاں بے حیائی آئی ہے وہاں گستاخی بھی آئی ہے، بدتمیزی، گستاخی، بدتمیزی، گستاخی. میں نے اپنے دادے کو نہیں دیکھا، دادے کے بھائی کو دیکھا ہے. تو 6-7 سال کی عمر میں تھا کہ وہ بھی فوت ہو گئے. تو مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیرے میں جاتے تو ان کے جو بیٹے تھے، یعنی میرے والد کے کزن، میرے چاچے ہوئے، وہ باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، باپ کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، باپ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے. وہ سامنے بلاتے تو کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، بیٹھ کے بات نہیں کرتے تھے. حالانکہ دینی لحاظ سے ان پڑھ، کچھ بھی نہیں جانتے دین کے لحاظ سے، لیکن پیچھے ایک تہذیب تھی. وہ تہذیب اب اڑ گئی ہے. یہ جو ہے نا، یہ تمہارا موبائل، اس نے تباہی پھیر دی ہے. یعنی اس موبائل نے، ہے تو کوئی اور شے پر شکل ہوئی ہے، تو اس موبائل نے ایک مٹھی میں دنیا جمع کر دی ہے. ایک مٹھی میں 7 بر اعظم اس میں جمع ہے، جہاں مرضی ٹن کرو اور بات کرو. لیکن ایک چھت میں بیٹھے بہن بھائیوں کو دور کر دیا کہ اب آپس میں کوئی گفتگو نہیں، آپس میں کوئی بات نہیں ہے. بس وہ اپنے لگا ہوا ہے، وہ اپنے لگی ہوئی ہے. یہ جو ہمارے بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، اس میں ہماری آج کی ماں کا بہت بڑا دخل ہے. بچہ بات کرنا ہے تو کہ ہاں بولو، کیا کہنا، ہاں سن دی پئی، ہاں گل کر. اس نے تباہ کر دیا اپنے بچے کو. اس الو کو یہ نہیں پتا کہ عزت دینا، توجہ فرمائیں. آپ نے لفظ کتنی دفعہ سنا ہے؟ توجہ فرمائیں. توجہ عربی کا لفظ ہے. توجہ کا مطلب ہے، یہ تا کو ہٹا دو تو نیچے نکلتا ہے وجہ. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ. توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ بوتھا میرے آل کر. نہیں تو موبائل نو ویکھی جاتے، ہاں بولو کیا کہنا، بولو کیا کہنا. اور کوئی ایسے وقت آ گیا وہ بچہ جب میں وہ کوئی خاصی ڈرامہ ہے تو اس کو تھپڑ بھی پڑتا ہے. تو اس نے نا ہماری زندگی کو، وہ میراثیاں دا پتر جب میں انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا. ہمیں موبائل کا ملا ہے، ہم نے اپنی زندگی برباد کر. الو ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے. فیصل آباد دے تاجر گول پوچھ لو جا، شیخ صاحبان کو پوچھو، ٹوائلٹ بیٹھے ہوتے، چکا لو مال، چکلو مال. اتنے احمق، اتنے احمق، اتنے بے وقوف. ایک اربوں پتی پارٹی، اس کا چیئرمین تو
پورا کھانا، میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، پورا کھانا اس کا ایک ہاتھ میں فون کان سے لگا تھا، جرمنی میں بات کر رہا تھا، کوئی سودا اٹک رہا تھا، اور ایک ہاتھ سے روٹی کھا رہا تھا۔ میں کہا یار لعنت ہے تمہاری اس تجارت پر، تمہیں روٹی بھی نہ کھانے تھی، یہ کیا زندگی ہے؟ تو میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا نا تو اب ایسے نہیں کہتے، مطلب فرید صاحب مجھے کہیں گے نا مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، ادھر تو میری اوقات ہی نہیں، لیکن جب میرے نبی کسی کو بلاتے تو اب یوں ہوتے تھے سر، ایسے ہوتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے یوں کیا ہو، اللہ کی قسم میں قربان جاؤں اپنے نبی کے اخلاق پر، کمال۔ کوئی غیر مسلم بھی بلاتا تھا تو اب یوں نہیں کرتے تھے، پھر اب پورا یوں مڑتے تھے، جی فرمائیں، چہرہ دیتے تھے، چہرہ۔ ہماری نسل، ماں باپ آتے ہیں جی بچے نافرمان، اللہ بندو تم نافرمان 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہو، نافرمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ تم ایک بچے کو ماں بن کے نہیں سنبھال سکی، وہ 30 بچوں کو 15,000 لے کے کیسے سنبھالی؟ وہ ایک ٹیچر نے کہا بچوں سے، بچوں کہو CUP سپ، ان کا مس CUP تو کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں بولو CUP سپ، کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہنا ہے، کپ نہیں بڑھنا۔ اب یہ اسکولوں والے اتنے پیسے کما رہے ہیں اور آگے ٹیچرز کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، یہ ظالم۔ تو جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکی، وہ 40 بچوں کو ایک ٹیچر جو بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، کیا کچھ کر کے آتی ہے، اور وہ 15-20 ہزار بھی کہاں سے سنبھالے؟ کیسے وہ توجہ دے گی؟ میں قربان جاؤں اپنے نبی، اللہ کے واسطے بچوں ایک قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، ایک اپنے نبی کی سیرت پڑھو، پھر تمہیں ممبر پہ بیٹھا مولوی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے ملک میں فرقہ واریت کے پھیلنے کی ایک وجہ تمہاری جہالت بھی ہے، تم اناٹومی ساری پڑھ لیتے ہو اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ تو ممبر پہ بیٹھا جو مرضی بولتا رہے، تمہارے پاس کوئی پیمانے نہیں اس کو ناپنے کا اور اس کو پکڑنے کا۔ وہ جو اب یہ فرقہ واریت کی آگ بازار سے نہیں اٹھی، مسجد سے اٹھی ہے، اور مسجد کے خطیب نے اٹھائی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، ہر مسلک میں اعتدال پسند لوگ ہیں، لیکن یہ جو پیسوں پر بک جاتے ہیں اور زبان کے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے آگ لگا دی، مسلم کو مسلم سے کاٹ کے رکھ دیا، اور اس کا بہت بڑا سبب تمہاری جہالت۔ تو قرآن پڑھو، ایک اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ کل کو آپ نے شادی ہونی، زندگی گزارنی، کلینک میں بیٹھنا ہے، یا کہیں ٹیچنگ کرنی ہے، یا کہیں بھی کوئی کام کرنا ہے، اب پتہ تو ہو کہ زندگی گزارنی کیسے۔ پیسے کے غلام بن کے مر جانا یہ کوئی زندگی؟ یا اپنی طبیعت کا غلام بن کے مر جانا یہ کوئی زندگی؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے حبیب کی زندگی کو سامنے رکھو۔ تو میرے نبی کی زندگی کا ایک کیلنڈر تھا، ایسے نہیں تھے کہ بس نبوت میں گم ہوئے تو کسی اور کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، بیویوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، اپنی ذات کے لیے۔ اتنے بڑا نبوت کے بوجھ لے کر حسن حسین سے کھیلنے کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ آج کے ڈاکٹر کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ دن میں کالج آتا ہے، ہاسپٹل آتا ہے، شام کو کلینک کرتا ہے، اس کے بچے کہاں ہیں اس کو نہیں پتا۔ ایک اسکول کے پرنسپل مجھے بتانے لگے کہ میرے پاس 2 آئے ماں باپ، دونوں ڈاکٹر، ایک گائنیکالوجسٹ تھی، ایک دوسرا تھا فزیشین یا کیا تھا یاد نہیں۔ کہا جی 2-3 دن ہو گئے ہمارے بچوں نے گھر کھانا نہیں کھایا، اور بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلا لیا، 2 بچے تھے، پوچھا بھئی تم کھانا نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ یہ میں کسی سے نہیں سنا، میں نے خود سنا ہے۔
وہ کالج کے جو پرنسپل تھے ان سے اسکول کے جو پرنسپل تھے ان سے سنا، تو انہوں نے ماں باپ کو باہر بٹھا دیا، پوچھا کیا ہوا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہا جی صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم اسکول چلے جاتے ہیں، دوپہر کو ہم آتے ہیں تو وہ ہاسپٹل ہوتے ہیں تو ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پھر ٹیوٹر آ کے ہمیں پکڑ لیتے ہیں، پھر شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک کر رہے ہوتے ہیں، ہم پھر خالی ہوتے ہیں، تو ایک ہفتہ ہو جاتا ہے ہمیں شکل دیکھنے کو نہیں ملتی، تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہم ایسے ماں باپ کے ساتھ کے گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں۔ تو ایسے ڈاکٹر نہ بنو کہ جن کے لیے بنا رہے ہو ان کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی ٹائم نہ ہو۔ اعتدال سیکھنا ہے تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنا قرآن پڑھو، پھر آپ کو بتائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں، تو اس کو بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔